نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حاضرین کو، ناظرین کو، سامعین کو، محبین کو، اعداء کو، سب کو معلوم ہے کہ ایک شیعہ ذاکر آصف رضا علوی نے مناظرہ کا چیلنج کیا تھا، تو جامعہ امینیہ رضویہ کے فاضل مولانا غلام حسین نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ مناظرے کے لیے اسے بلاتے رہے، وہ نہیں آیا۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں، اس کا اثر یہ شیعہ عوام پر بھی پڑا۔ انہوں نے بڑی لان تان کی اس آصف علوی پر، اور اس کا اثر جو ہے بڑے شیعوں پر بھی پڑا۔ سندھ کا ایک شیعہ ہے عبداللہ جروار، اس کا کلپ آ گیا مناظرے کا کہ ہم مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں، اور مناظرہ ہوگا خلافت پر، اور آپ ثابت کریں گے۔ امام ملا علی قاری حنفی نے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہی کہا ہے کہ شیعہ اور سنی کا سب سے بڑا جھگڑا جو ہے امامت و خلافت کا ہے۔ تو یہی اصولی مسئلہ ہے۔ تو سارے اہل سنت جو ہیں وہ تیار رہیں، وہ ثابت کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد 12 منصوص من اللہ خلفاء کون سے ہیں۔ قرآن شریف سے دکھائیں یا شیعہ حدیث کی کتب سے دکھائیں، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں تکلیف دیں، ہم بتائیں گے کہ منصوص من اللہ خلیفے کون کون سے ہیں۔ ذرا آپ بھی ان کے اس کلپ کو سن لیں کہ سنی شیعہ کے مابین اور کوئی نزاع نہیں ہے اصولی، فقط اصولی ایک ہی اختلاف ہے کہ مسئلہ امامت اور خلافت رسول پر۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ مناظرین اہل سنت آئیں اور ہم کو کلام اللہ سے اور پاک رسول کے اس فرمان سے جو کہ کتب اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ کے کتب حدیث میں بزبان رسول موجود ہو کہ علی کے ماں سوا 12 خلفاء کوئی اور ہیں۔ اگر یہ چیز انہوں نے ثابت کر دی قرآن اور رسول کے اس فرمان سے جو کہ شیعہ حدیث میں موجود ہو بسند صحیح، تو میں انشاءاللہ ان خلفاء 12 کو مان لوں گا۔ ورنہ اگر ہم ثابت کر گئے کلام اللہ سے اور اہل سنت کے معتبر کتب صحیح الاسانید سے، تو پہلا خلیفہ رسول علی، پہلا امام امت کا علی علیہ السلام، اور آخری امام پاک مہدی علیہ السلام۔ اگر ہم قرآن اور اہل سنت کے کتب حدیث صحیحہ سے ثابت کر گئے کہ یہی 12 امام ہیں عند اللہ و عند رسول ہی، تو پھر انہوں کو مذہب اہل بیت پہ آنے ہونے کی دعوت ہم نے دے رہے ہیں، انتظام کرواؤ۔ یہ ان کا کلپ 9 اگست کو موصول ہوا۔ 11 اگست کو ہم نے اس کا جواب دیا۔ ہم نے کہا جناب ہم بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ منصوص من اللہ خلفاء پہلے نمبر پر حضرت علی ہیں، دوسرے پر مولا حسن ہیں، تیسرے پر مولا حسین ہیں، اور 12ویں حضرت امام مہدی ہیں۔ لیکن ثابت کرنا ہے آپ نے اللہ کے قرآن سے، کیونکہ دعویٰ ہے منصوص من اللہ،
اور منصوص من اللہ میں جنگ اخبار نہیں پیش کیا جائے گا۔ منصوص من اللہ ثابت کرنے کے لیے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پیش کی جائے گی۔ منصوص من اللہ ثابت کرنے کے لیے صرف قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، واضح الافادہ یہ چیز پیش کرنی پڑے گی۔ دعویٰ تو ہے نا آپ کا بڑے دھڑلے کا منصوص من تو پیش کر دیجئے۔ یہ ہم نے 11 تاریخ کو ان کا جواب دیا۔ 12 گزر گئی، 13 گزر گئی، ہم نے بار بار ان کو یاد بھی کروایا۔ وہ ایک درمیان میں سندرالوی صاحب ٹپکے تھے، وہ بھی اب خاموش ہو گئے ہیں۔ تو آج ان کا ایک کلپ پھر موصول ہوا ہے، عبداللہ جرواروی صاحب کا، جراروی نام ہے ان کا، جروار، عبداللہ جروار صاحب کا یہ کلپ موصول ہوا ہے۔ اس میں جو انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے بغیر مناظرہ کے، شیعان علی کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان بات نہیں ہے، تو زبانی مناظر بننا اور ہے، میدان مناظرہ میں آنا اور ہے۔ شکر ہے کوئی سید اسد نے گل کہنا لا جمعہ تے ہے کوئی شکر ہے اللہ تعالیٰ دا۔ بالکل مسئلہ خلافت پر ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے فاؤل نہیں کھیلنے دینا، فاؤل نہیں چلے گا۔ آپ کے نزدیک پہلے 12 خلفاء کا تعین اللہ کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے نبی پاک کے بعد پہلا خلیفہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ۔ منصوص من اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اللہ کی طرف سے نص فرمایا گیا۔ تو جروار صاحب اس کے لیے تو قرآن ہی آئے گا نا، یا پھر حدیث کون سی قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، واضح الافادہ بھی ہو، کہ سرکار یہ فرمائیں کہ میں اللہ کے حکم سے ان 12 خلفاء کی خلافت کا اعلان کر رہا ہوں، پہلا یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، چوتھا یہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے رسول کا فرمانا۔ حدیث میں سے بھی یہ نہیں کہ آپ کوئی کنز العمار پکڑ کے کھڑے ہو جائیں یا شرافق اکبر پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، لا یزال الاسلام عزیزا منیا حتی یکون فی 12 خلیفہ کلہم من قریش، یہ ایک پیشین گوئی کو لے کر آپ کہیں جی یہ منصوص من اللہ ہیں۔ جی بسم اللہ جروار صاحب، میں بالکل مناظرہ کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے لگائی ہیں شرطیں، جج بھی ہو، فلاں بھی ہو، ٹمکان بھی ہو، میں سب چیزوں کی دیتا ہوں آپ کو معافی۔ آپ ایسے کیجئے، کل سے ہی مناظرہ شروع کر دیتے ہیں۔ 15 منٹ کا ایک کلپ تیار کیجئے، 15 منٹ کا، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دکھا دیجئے کہ اللہ فرماتا ہو ان علیًا خلیفۃ رسولی بعدہ بلا فصل۔ یہ الفاظ نہیں تو چلو وہ الفاظ تو ہوں جو یہ مفہوم ادا کرتے ہوں۔ 16واں منٹ آپ نے نہیں لگانا، 15 منٹ میں آپ نے جو دلائل دینے ہیں دیں۔ دوسرے دن ہی 15 منٹ کا کلپ ہمارا آ جائے گا۔ اب مناظرہ کے لیے یہ حکومت تو اجازت دے گی نہیں، جھگڑا ہم نے ہونے نہیں دینا، پاکستان جھگڑے کا متحمل ہو نہیں سکتا، لیکن عوام کی ذہن سازی بھی تو کرنی ہے نا، صحیح تبلیغ بھی تو کرنی ہے نا۔ جروار صاحب اب بھاگیے گا نہیں،
کل آپ کا پہلا کلپ آ جانا چاہیے، اور یہ آپ بتائیں گے کہ کتنے دن تک یہ کلپ و کلپی چلے گا۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ہزاروں دلائل ہیں نا، یہ بتائیں آپ لیکن ایک بات یاد رکھیں، موضوع سے ہٹ کر آپ نے ادھر ادھر کی ایک بات نہیں کرنی، نہ میں موضوع سے ہٹوں گا نہ میں آپ کو ہٹنے دوں گا۔ 15 منٹ کا کلپ ہو، بسم اللہ، کل سے مناظرہ شروع۔